سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو آج جادو کے علاج کے لیے دم دینے لگا ہوں۔ اس کو آپ نے صرف سننا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ہوگا 100%۔ میں صاف بات کر دوں، لوگوں کی طرح نہیں باتیں کرتا کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، 100% نہیں ختم ہوگا جادو۔ 100% کسی عامل سے علاج کروانے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے صدقے دیتا ہے، وہ اس کو مکمل ہر طرح سے ختم کرتا ہے۔ یہ جو دم ہوتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کا دم جو ہم سنتے ہیں عام روٹین کے اندر، اس سے آپ کو افاقہ پڑ سکتا ہے اگر کسی کا دم ریئل ہو تو، ٹھیک ہے، مگر 100% کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ پہلے بتا دوں۔ لوگوں کے یہ دعوے جھوٹے ہیں کہ سننے سے ہر چیز مکمل ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہاں، اگر آپ صدقے دیں، میری ایک پہلے ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر میں نے صدقے بتائے ہیں، مگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صدقے نہیں دے سکتے۔ جو عامل دم کرتا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ آپ صدقہ ساتھ دیں، تو آپ کو پھر صدقہ دینا پڑے گا۔ تو میں یہاں پر صدقے کا ذکر نہیں کر رہا، اس لیے آپ کو اس دم کے ساتھ صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ کو افاقہ پڑے گا لازمی، یہ تو اب گارنٹی دے رہا ہوں، 100% فرق پڑے گا، کیونکہ میرے رب کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پر ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے۔ جیسے سادی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر بخار ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ بخار کی دوائی لیتے ہو تو 3 خوراکیں کھانے سے بخار آپ کا مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہی ہر بندے کو پتہ ہے کہ پیناڈول کی گولی جو کھانے سے بخار کم ہوگا، وہ گھر میں ہفتہ 10 دن کھاتے رہتے ہیں، جب ہوا کھاتے رہتے ہیں، ان کی پھر عادت بن جاتی ہے، وہ کھاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے، پھر ڈاکٹر کی دوائی سے بھی ان کو آہستہ آہستہ فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ بخار اتنا وجود میں رچ جاتا ہے کہ اس کا ہر ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر پاتا۔ مین چیز دم بھی تقریباً ایک بیماری ہے۔ ہم جو دم کرنے والے ہیں ہم بھی معالج ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مالک وہی قدرت ہے جو ہمارے سب پر قادر ہے، ہمارے رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی بھی بزرگ جو ہے یا کوئی عامل ہے، جب وہ دم کرتا ہے تو میرے رب کا نام لیتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس نے رب کا نام لیا، آرام آ جانا ہے، مگر ہم اسے کامل سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے استادوں سے سیکھا ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، مگر اصل قدرت میرے رب کی ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی طریقہ وہی ہے مین چیز۔ جیسے ایک ڈاکٹر نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے اس بیماری کا ایسے علاج ہونا ہے۔ ایک حکیم نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے فلاں جڑی بوٹی نے ایسے کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے استادوں نے اسے سکھایا ہوتا ہے۔ ہم عامل بھی، ہم نے بھی اپنے رب العزت کی بھیجی قرآن کی کتاب پڑھی ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ فلاں چیز، فلاں آیت، فلاں صورت اس بیماری پر کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ ورنہ خود غور کرو نا، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، کافی جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آیت الکرسی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کے کچھ حصے کس جگہ پر کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے بعد میں بزرگوں نے ریسرچ کیا اور بتایا۔ اس چیز پر پہلے یقین کرو، پہلے یقین مستحکم اپنا کر لو کہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے۔ دم کرنے والا صرف ایک وسیلہ ہے اور اسی رب کی بھیجی ہوئی کلام سے دم کر رہا ہے، اور یہ کلام دنیا میں ہر چیز سے بڑی ہے اور یہ طاقت رکھتی ہے، تو ضرور آرام آئے گا۔ اگر آپ پہلے بیٹھو اور سننے سے پہلے یہ کہو کہ مجھے آرام نہیں آئے گا، تو پھر ڈاکٹر کی دوائی کھا لو تب بھی نہیں آئے گا، جاؤ دنیا کا جو مرضی علاج کروا لو۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں، جا کر دیکھو، ان کا آپریٹ ہوتا ہے گردے کی مثانے کی پتھری کا آپریٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں، اسی بیماری سے مر جاتے ہیں، حالانکہ آپریٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑے سے کیسز ایسے موجود ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھو۔ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے سے سمجھنے کے بعد یہ چیز کرو، ٹھیک ہے۔ فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ، نہ پڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ دم کا کوئی زیادہ نہیں، ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے آپ نے، ہینڈ فری لینی ہے، اپنے کانوں میں لگانی ہے، کانوں میں لگانے کے بعد آپ نے سکون سے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے، میرا دم سننا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، نہ بسم اللہ نہ درود شریف، ٹھیک ہے۔ جہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہوگی میں بتاؤں گا کہ یہاں آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب میں موبائل کے اندر پھونک ماروں گا پڑھائی کرتے ہوئے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کیا پڑھائی کر رہا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔
آپ نے صرف دھیان سے دم کو سننا ہے، اور جب میں پھونک ماروں گا آپ نے وہ پھونک اپنے سینے پر مارنی ہے۔ یہ دم جادو والے مریضوں کا ہے، ان کے وجود میں جس بندے کی تکلیفیں ہوں گی جادو کی، یہ اس کے لیے ہے۔ سر پہ دباؤ، اس کے بعد وجود میں مختلف قسم کی تکالیف، رات کو سوتے ہوئے تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ڈرنا، ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا، بے برکتی، کاروبار میں جو ہے کمی، کاروبار میں ناکامی، میاں بیوی کی لڑائی، یہ ان چیزوں کے لیے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں دم شروع کرنے لگا ہوں۔ اپنے سیدھے کان کے ساتھ آپ فون لگا سکتے ہیں، ایک چیز یہ آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ہینڈ فری لگا کر دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب میں پھونک ماروں گا آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی، کچھ نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا شافین شافینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا شافینا شافینا، ہدینا ہدینا ہدینا، معافینا معافینا معافینا، مرشدنا مرشدنا مرشدنا، رہبرنا رہبرنا رہبرنا، مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداء فی البلاء والوباء والقاتل المرض والامداء فی البلاء والوباء والقاتل المرض والامداء فی البلاء والوباء والقاتل المرض والامداد، یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ اسمہ مکتوب مرفون مشون کشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم، جسم مقدس وطر طاہر منور فی البیت والحرم، شمس دہا بدر دجا سر نولتا کافل رامز بائی ظلم جمیل شمش فی علم زبل جود والکرم، واللہ واسمہ جبریل و خادم البراق مرکاب المعراج سفر والمعراج سفر و فوق صراط المنتہا مقامہ، کعبہ کو سین مطلوب مطلوب مقصد مقصد موجود موجود موجود، امداد یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ رائے تلاش کی نام راد المجدقین شمس العرب نظرائے سالکین مثل القربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ امداد، یا رسول اللہ سید الثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین مولانا مولانا الثقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ، یا المجدقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ سنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا لطیف یا فتاح یا باسط اللہ النصیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات، یا شافی الامراض یا حل المشکلات، یا شافی الامراض یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا اللہ معافی، یا اللہ شافی، یا اللہ کافی۔ سلام قول من رب العالمین، یا شافی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا، یا مولا علی امداد کرو لین ولی، یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر، یا کلندر یا فقیر، یا مرشد تیرے نام کے دھیر، نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب درود ابراہیمی پڑھ کر تو اپنے سینے پر پھونک ماریں، اس کے بعد آپ نے اٹھ کے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ نے چکر لگانے ہیں، آپ کا دم مکمل ہو چکا ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ 21 دن مکمل سننا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، پہلے دن سے افاقہ ہو جائے گا، اور 21 دن مکمل سننے سے کافی حد تک آپ کو فرق پڑ جائے گا جی۔ باقی میرے رب العزت کی ذات کو جو منظور، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ کی ذات میری عزت رکھے، کیونکہ عزتیں اس رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں، اللہ کی ذات میری بھی عزت رکھے، میرے کیے ہوئے دم سے آپ کو شفا ہو جائے۔ رب العزت جب عزت رکھتا ہے تو ماری ہوئی پھونک اثر بھی ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ ایک ریکویسٹ ہے لازمی، میں زیادہ تر یہ بات نہیں کہتا، مگر اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اگر یہ ویڈیو شیئر ہو سکے تو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو لوگ بیچارے تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ایک چیز کرنے سے ان کو اللہ کی ذات کرم کرے، شاید شفا مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس شفا میں آپ کا حصہ ہوگا، اور میرا رب نے چاہا تو آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔